آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العظیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه او كما قال عليه الصلوات والتسلیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ ابتدا میں تمام لوگ پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بہت محترم، بہت معزز، بہت مکرم، بہت خوش قسمت میرے دینی بھائیوں، آپ تمام کو بہت بہت مبارک ہو، واریہ مبارک، اس لیے کہ اللہ کے گھر میں حاضری کا راستہ نکل گیا، آپ نے ارادہ کر لیا، انتظام ہو گیا، آپ تیار ہیں، یہ سب کچھ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ کتھیو اصل پیٹ ذہنس مز اصل پیٹ اللہ کے گھر میں حاضری نہ عبادت کی بنیاد پر، نہ علم کی بنیاد پر، نہ دولت کی بنیاد پر، نہ پیسے کی بنیاد پر، کہیں خوبی شدہ ہے تچو صرف خدا سے فاصلہ۔ دنیا میں بے شمار انسان ہم سے زیادہ عبادت گزار، ہم سے زیادہ شوق رکھنے والے، ہم سے زیادہ تڑپ رکھنے والے، ساری زندگی تڑپتے گزر گئے، نکل گئے، زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ دنیا میں بے شمار انسان ہم سے زیادہ علم والے، ہم سے زیادہ عشق والے، ہم سے زیادہ طرح طرح کی خوبیوں والے نہیں مقدر نہیں جا سکے۔ دنیا کے بے شمار انسان ہم سے زیادہ دولت والے، ہم سے زیادہ پیسے والے، یہاں تک کہ دنیا بھر کا ٹور کریں گے لیکن اللہ اپنے گھر میں حاضر نہیں ہونے دیتا۔ آپ میں شماریہ قیمتی انسان تھے، مگر تے مثال عرض کر بوجھ دو، علامہ اقبال کیا کمی ہے؟ علم میں، عشق میں، جذبے میں، تڑپ میں کوئی کمی نہیں تھی، شوق میں کوئی کمی نہیں تھی۔ سفر دنیا بھر کے انہوں نے کیے ہیں، برطانیہ میں انہوں نے ڈگری کی، جرمنی میں پڑھا، فلسطین کا سفر کیا، فرانس گئے، مصر گئے، تب ایک فوٹو چھپے کیسے موجود، علامہ اقبال مصر میں، علامہ اقبال فلسطین گول میز کانفرنس میں، علامہ اقبال یورپ میں تعلیم پڑھ رہے ہیں، علامہ اقبال فلاں جگہ ہے، شوق بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک، مگر اس کے باوجود نہ مکہ جا سکے نہ مدینہ جا سکے۔ واریہ دوستوں کر بارہا پیشکش، جناب اس کرو سوری انتظام تو کر تو ارادہ
ٹھیک، ارادے کے باوجود، شوق کے باوجود نہیں مقدر تھا، نہیں ہو سکا۔ یہاں تک کہ فلسطین میں جب بیت المقدس کی کانفرنس میں وہ گئے تھے، وہاں باقاعدہ میٹنگ ہوئی اس پر، کس بات پر؟ کہ علامہ اقبال سے کہا گیا جناب ہم آ چکے ہیں یہاں، ہم یہاں سے واپس مکہ اور مدینے سے ہوتے ہوئے جائیں گے، واپس تو جانا ہی ہے، فرق کیا پڑے گا، اور آپ کی زندگی بھر کا شوق ہے۔ اقبال نے کہا بالکل صحیح ہے، مگر مجھے بے ادبی محسوس ہوتی ہے کہ میں یہاں سے ضمن میں جاؤں گا۔ میں تو چاہتا ہوں لاہور سے جب میں سفر کروں تو سیدھے مکہ اور مدینہ کے لیے سفر کروں گا، میں ضمنی سفر نہیں کرنا چاہتا۔ آمدوز بدل کا قائم کر چلو یہ میری نباؤ تھی، میں اس لیے نہیں آنا چاہتا۔ لہٰذا فلسطین سے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ نہیں گئے، اور واپس جیسے لاہور پہنچے، اور لاہور پہنچنے کے بعد پلان ہے، ارادہ ہے، تیاریاں ہیں، کوششیں ہیں، یہاں تک اللہ کا فیصلہ آ گیا اور اقبال دنیا سے رخصت ہو گئے، نہ مکہ جا سکے نہ مدینہ جا سکے۔ مغل بادشاہوں نے 400 سال تک ہندوستان پر حکومت کی ہے، اور ان مغل بادشاہوں میں بہت زیادہ جینیس اور بہت خوبیوں والا سلطان اورنگزیب عالمگیر 51 سال حکومت کی اس شخص نے۔ دیندار بھی تھا، عالم بھی تھا، عبادت گزار بھی تھا۔ عبادت گزار اتنا کہ تہجد کی نماز کے بعد وہ مسجد میں پہنچتے تھے، اشراق کی نماز کے بعد باہر نکلتے تھے اور خود امامت کرتے تھے۔ اس نے اپنے زمانے میں اسلامی قانون بنوایا تھا، فتاوی عالمگیری اس کو کہتے ہیں، آج بھی ہم پڑھتے ہیں اور کورٹوں میں اس کا ریفرنس آتے ہیں۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر نے اپنے زمانے میں اسلامی قانون کی کتاب تیار کرائی، خود نگرانی کی، علماء کے کوڈ بنایا، اس نے علماء کے فورم بنایا، تو جو ڈیوٹی لکھی اسے مکمل نگرانی خود کر رہا تھا۔ علم میں کوئی کمی نہیں، شوق میں کوئی کمی نہیں، جذبے میں کوئی کمی نہیں، پیسوں کی تو کمی تھی نہیں، وہ تو مغل دور ہے، پیسوں کی کیا کمی تھی ان کو، ٹھیک۔ لیکن پورا مغل امپائر، بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب، شاہ عالم، یہ ہوتے ہوتے ظفر شاہ، بہادر شاہ ظفر تک کوئی حج کے لیے نہیں جا سکا۔ خود یہاں کشمیر میں ایک خاندان گزرا ہے، شاہ میری خاندان۔ یہ شاہ میری خاندان چھُ خاندان اوسمُت 2.5 ؤرین چھِ تِمو حکومت کٔرمٕژ کٔشیٖرِ منٛز، 2.5 ؤرین، 250 سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ اسی خاندان کا بادشاہ گزرا ہے سلطان علاؤالدین، اسی خاندان کا بادشاہ گزرا ہے سلطان سکندر بطشکن، اور اسی خاندان کا مشہور بادشاہ سلطان زین العابدین بادشاہ سے کشیر 51 ؤرین تم 51 ؤرین تم حکومت کٔرمٕژ، حج نہیں کیا، پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، بادشاہ اور دیندار بھی تھا، وہ تو خود نماز پڑھایا کرتے تھے۔ زین العابدین بادشاہ سو پان امامت کرا، وہاں ہمارے بانڈی پور میں بھی آ کر اس نے امامت کی تھی، وہاں وہ سوپر والوں کو پانی دینے کے لیے آیا تھا، سوپر والوں خطرہ سے بس آبوں کا انتظام کرو، ٹھیک، اور اس کے بعد پھر وہاں سٹارٹنگ کرنی تھی بانڈی پور سے نہر کی، اور آج بھی وہ سوپر والوں کے سیراب کر رہی ہے، نہر زنگیر، زین العابدین بادشاہ کی بنائی ہوئی نہر، آج بھی ہے وہ۔ گویا دیندار تھا، ریت پرور تھا، رعایا پرور تھا، خوبیاں بہت تھی، لیکن حج مقدر نہیں تھا، نہیں کر سکے، اور 50 سال کی حکومت کے باوجود نہ مکہ جانا نصیب ہوا نہ مدینہ جانا نصیب ہوا۔ اس ورنہ تو بس محروم، اس ورنہ خدا سے فاصلہ۔ پیسوں والے کتنے دنیا بھر کے ٹور کریں گے لیکن وہاں جانا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ تو ہے، اس سے آگے کی اور سنیے، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان وہاں پہنچ کر بھی نہیں کر پاتا۔ ہم نے خود دیکھا، ہم نے دیکھا، میں مکہ مکرمہ میں تھا کئی سال پہلے، یہی کشمیر کا ایک خادم الحجاج، یہ سرکاری ہوئی نا سر گورنمنٹ سے، تمہیں چاہتا خادم تھی سے، خادم کا کام ہوتا ہے ان کے گائیڈ کرنا۔ تو ایک خادم الحجاج ہمارے پاس آئے، کہنے لگے جی ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب ہیں، اس کا مسئلہ خراب ہو گیا ہے تو اس کا کوئی حل نکالو۔ میں نے کہا کیا مسئلہ خراب ہوا ہے؟ کہنے لگے ہم پہلے مدینہ پہنچے، مدینے سے جب ہم مکے کے لیے چل رہے تھے تو راستے میں اس کو کوئی پریشانی ہوگی، وہ تو کہتا پریشانی تھا ہے کہ قصت، کوئی پریشانی ہو گئی، اس پریشانی میں وہ حاجی صاحب کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بس اس خدا اس روشت تم کیا اس طرح میں یہ پریشانی، بس اس خدا اس روشت تم کیا اس طرح بھی پریشانی۔ مدینہ سے مکہ پہنچے، مکے میں وہ ہوٹل میں پہنچا، عزیزیہ میں ان کا ہوٹل تھا، کھانے کعبہ نہیں گیا، وہ کیا بس اس خدا اس روشت کھانے کعبہ نہیں گیا، اس کے ساتھ اس کی ماں یا اس کی بیوی تھی، اس کو بھی نہیں جانے دیا۔ جب حج سٹارٹ ہو گیا، لوگ احرام باندھ کر مینا عرفات چلے گئے، سگونوں مینا عرفات دینا احرام تو گونڈنا، ٹھیک، بشوش خدای روشت جناب والا حج ختم ہو چکا، تمام لوگ چلے گئے حج کرنے کے لیے عرفات و مینا، اور وہ 2 آدمی بیٹھے ہیں بلڈنگ میں،
میاں بیوی تھے کہ ماں اور بیٹی تھی. تم چھ بہت ہوٹلس مز عزیز ہے ہوٹلس مز. حج ختم ہو گیا. اب خادم الحجاج مجھے کہتا ہے ام سن کرتے کا حل اس کیا حل کرو. مطلب جب اس نے احرام بھی نہیں باندھا, یہ خانہ کعبہ نہیں گیا, یہ وہاں عرفات نہیں گیا, تو ہم کیا حل نکالیں گے اب اس کا. وہ اچھا سا کام بچنے صورت یہ ہے خدا سنڈ. پھر ہم اسے ملنے کے لیے گئے. وہ کوئی ٹیچر صاحب تھے ادھر پلوامہ کے کولگام سائڈ کا. سوچ الٹ قسم کے انسان سوچوانا بسو خدا روشن تم کیا اس میں کیا تھا خبر کیا اس کو کیا پریشانی ایسے ہے. پریشانی ہوتی ہے, پریشانی کہاں نہیں ہوتی ہے. مطلب سوال یہ ہے ایک انسان بہت آرام دہ زندگی گزار رہا ہے, آپ سفر کر رہے ہیں, آپ ٹریول کر رہے ہیں کسی باہر کے ملک کا, آپ کا بیگ وہاں گم ہو گیا, ہو سکتی ہے پریشانی ہو. مان لیجیے آپ کا بیگ گم ہو گیا, اس بیگ میں آپ کے ڈاکومنٹس تھے, آپ کا پاسپورٹ اسی میں تھا, گم ہو گیا بیگ, ہو گیا پریشان. پریشانی آ سکتی ہے. لیکن آج کو خدا روشن بھی ہوں, لیکن خدا سے سونڈس مچا تو محروم ہو گیا. وہ مکہ مکرمہ میں پہنچ کر بھی حج نصیب نہ ہوا. کئی سال پہلے یہیں کشمیر کے حاجی چھٹیوں سے گورنمنٹ حج کمیٹی کے ذریعے جا رہے تھے. اس کو شوق آ گیا. وہ پرانے کشمیری حضرات سیدھے سادے بیچارے لوگ تھے, ویسے پرانے زمانے مسال بد تو نون چائے وغیرہ یہ سب کچھ لے جاتے تھے. اس نے کیا کیا ہے, اس نے یہاں سے سب مسال ور بنا ہوا, مسالے کی ٹکیا, وہ مسالے کی ٹکیا تیار کرائی گھر سے. آسمان سے روحون مرسوانگ بے کیا تھا سوری مسال ور اس اساسوں پنجہ افرانا کافی سال پہلے کی بات. وہ لے کر کے گیا ہے جدہ. جب چیکنگ ہوئی تو چیکنگ میں اس نے کہا یہ کیا چیز ہے, ایشورا ہم سے سنن اشازہ, اشازہ عربی پڑھ, یہ کیا ہے, یہ کہتا ہے مسال ور. وہ کہتا ہے مسال ور اشازہ, یہ ہے کیا, وہ کہتا ہے مسال ور. انہوں نے کہا بھائی یہ پتہ نہیں کیا لے کر کے آیا ہے. اس پولیس افسر نے اس کو تھوڑا سا زبان پر رکھا, چونکہ اس میں مرچیں تھی. عربی ماں زانن مرزوانگ نہیں, جناب اس کو مرچیں لگ گئی. انہوں نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ, خبر کیا ہے میں اونمت مسال ور سوزک ٹیسٹ کرنے خاطر حج کو رک بند. کہا اس کو پہلے بند کر دو اور ہم ٹیسٹ کر کے لائیں گے یہ کیا چیز لے کر جا رہا ہے. یہ چرس اور گانجا اور ہیروئن کا زمانہ چل رہا ہے. تو اس کو اسی طرح کا کوئی شک ہو گیا, حاجی کو بھیج دیا اندر بند, اس کو لاک اپ میں کر دو اور یہاں ہم چیک کریں گے یہ کیا چیز لے کر. اس کو بھیجا لیبارٹری میں چیک کریں یہ کیا چیز ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے. کیا کہیں گے اس حاجی کی بدقسمتی. یہ جو افسر تھا اس کو یہاں سے چینج کر کے دوسرے ڈپارٹمنٹ برانچ میں چلا گیا, وہاں سے دوسرا افسر آ گیا, وہاں سے دوسرا افسر آیا. دوسرے افسر کو نہیں معلوم ہے کہ اس نے ایک آدمی کو پہلے بند کرایا ہے اور جو ہے وہ مسال ور ٹیسٹ کرنے کے لیے چلی گئی ہے. حج چل رہا ہے, وہ بیچارہ اندر بند ہے. یہاں تک کہ حج مکمل ہو گیا, سارے حاجی واپس جا رہے ہیں. اب جب چھان شروع ہو گئی یہ کیوں بند ہے, پتا چلا مسال ور. وجہ یہ مسال ور کیا چیز ہے, اتنے میں وہ ٹیسٹ ہو کر کے آ گیا. کہا لگے اس میں مرچیں ہیں, ہندوستانی پاکستانی لوگ مرچیں بہت کھاتے ہیں, وہ مرچوں اور لہسن اور مسالوں کا پاؤڈر اس میں ملایا گیا ہے اور یہ ٹکیا بنائی گئی ہے. مسالے کے طور پر اسپائسی کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور یہ اوکے ہے. مگر اوکے تب ہوا یہ جب حج ختم ہو چکا تھا. وہ ادراؤ سے حج میں کیا کروں کیا بنو اس. ہم 2 سال پہلے مدینہ شریف میں مکہ مکرمہ میں تھے. اللہ مدینہ شریف میں کشمیر کے ایک حاجی کا ایکسیڈنٹ ہوا. روڈ اس میں کراس کرا اور وہاں ٹریفک بہت فاسٹ ہے, بہت تیز پلٹ اور بڑا مشکل مسئلہ ہے وہ. اس لیے روڈ کراس کرنے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے. یہ بیچارہ سیود سار کوش, اس نے بیچارے نے غلطی یہ کی اس نے دوڑ لگائی. اور آپ جانتے ہیں سمجھدار لوگ ہیں کہ ٹریفک کراس کرنے میں روڈ کراس میں دوڑنا نہیں ہوتا ہے. آہستہ آہستہ چلیں وہ بہتر ہے, وہ مقابلے دوڑ کر پار ہو جائیں. ادھر سے یہ دوڑ رہا ہے, ادھر سے گاڑی آ رہی 120 کہ 130 کی سپیڈ پر, اس کو ٹھوکر ماری تو 50 میٹر دور پھینکا اور اس کے بعد سارا بدن چور. اس کی کمر بھی ٹوٹی ہے, اس کے ہاتھ بھی ٹوٹے ہیں, اس کے پاؤں بھی ٹوٹے ہیں اور بیچارہ وہ جکڑا ہوا ہے اور بیڈ پر ہے, اسٹرکچر پر ہے. اسی حال میں مدینے سے مکہ پہنچا. مکہ مکرم ہم ہوٹل میں اس کی عیادت کے لیے گئے. وہ بیچارہ حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا, ایسی حالت تھی. حج شروع ہو گیا, کیا کرتے, وہ کر ہی نہیں سکتا کچھ. بیوی اس کے ساتھ وہ رو رہی تھی, ہما وہ یمس کہ بکر حج. اگر رہے گی وہ شوہر کے ساتھ تو حج چھوٹ گیا. کرے گی حج تو شوہر کے پاس کون رہے گا یہاں کمرے میں, وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا. ہم بھی اس کی عادت لے گئے.
بعد میں اتنا انتظام ہو سکا، اسی سٹرکچر پر اس کو ہسپتال کے ایمبولینس کے ذریعے سے عرفات لے گئے، مینا لے گئے، اور باقی تمام ارکان جو ہے وہ اب اس کی بیوی ادا کرے گی۔ اس کی بیوی نے اس کی طرف سے شیطان کو کنکر مارے، اس کی بیوی نے اس کی طرف سے بہت سارے کام کیے۔ اب تو دو کام اس نے خود کیے، ایک تو عرفات لے گئے، اسے باڈی اس پر سٹرکچر پر پڑا ہوا بیچارہ تھا، وہ اسی حال میں اس نے کتنی دعا کی ہوگی، اور اس کے بعد لے کر کے واپس آ گئے۔ اور دوسرا اہم کام تھا طواف کرانا، اسی سٹرکچر پر ہسپتال والوں نے اس کا طواف کرا دیا، تو حج اس کا بچ گیا۔ لیکن ظاہر یہ کیسا حج ہوا جس میں بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اس صورتحال کے اندر یوت اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ عشاء صحیح۔ میرے بھائی، ہم نے دیکھا ایسے آدمیوں کو جنہیں دنیا بھر کے ٹور کیے، امریکہ میں نہ جانے کتنے چکر کیے، حج نصیب نہیں۔ بعضوں کے تو ارادے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آنے نہیں دیتے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، اس وقت دنیا میں ہے، ساری دنیا میں ان کا سفر ہوتا ہے اور مشہور ہیں وہ شخصیت۔ میں نے خود ان سے ان کے بیانات سنے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر کے، تو اس کنٹری کے رہنے والے ہیں، آج بھی دنیا بھر میں ان کے سفر ہوتے ہیں۔ ان کا بیان سنتے ہوئے ہم نے خود ان کے سامنے بیٹھ کر کے سنا۔ وہ فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ میں امریکہ سے عمرہ کرنے کے لیے چلا، اور ہمارے ہی ملک کے کچھ لوگ میرے ساتھ عمرہ کے لیے تھی، اور ایک فیملی میاں بیوی اور ان کا بیٹا ساتھ تھا، وہ وہیں امریکہ میں رہتے تھے لیکن تھے انہی کے ملک کے، وہاں سے چلے ہیں۔ یہ گاڑی نمبر 6323، ان کو کہتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ آئی ہے، یہ اب دیکھ لیں، گاڑی نمبر 6323، اس کو کچھ آپ دیکھ لیں کیا معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے ہمارے ساتھ ایک فیملی تھی، 2 میاں بیوی ہے، ان کا ایک بچہ ہے، یہ بچہ 20-30 سال کا ہے، 20-25 سال کا ہے۔ ہم چلتے رہے، کہا جب ہم خانہ کعبہ پہنچے، ہم خانہ کعبہ اندر چلے گئے تو لڑکا باہر، ہم چلتے رہے، تو میں نے کہا لڑکا کہاں، وہ آ ہی نہیں رہا ہے۔ ہم واپس آ گئے، کہتے ہیں کعبہ شریف کی گیٹ پر جب ہم پہنچے تو لڑکے سے پوچھا بھائی آپ کیوں نہیں اندر آ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں آؤں گا۔ انہوں نے پوچھا کیوں نہیں آئیں گے؟ کہنے لگا میرا دل نہیں کرتا ہے اندر آنے کو۔ ہم نے کہا بھائی آپ تو امریکہ سے سفر کر کے ہمارے ساتھ آئے، لاس اینجلس سے یہاں تک، یہاں سے اندر کیوں نہیں آؤ گے؟ کہنے لگا میرا دل نہیں مانتا۔ یہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے والدین سے پوچھا بھائی اس کو تو رہنے دو، ابھی ہم کم سے کم اپنا عمرہ پہلے کر لیں، فی الحال بچاؤ اس پاؤں پاتوشا مس کیا دلیل۔ کہتے ہیں ہم نے اپنا عمرہ کیا، فارغ ہو گئے، اس کے بعد جب واپس ہوٹل میں آئے، اب اس لڑکے سے پوچھا بھائی آپ کو کیا بات ہو گئی ہے؟ کہنے لگا جب میرا دل نہیں چاہ رہا اندر آنے کو، اور جب میں اندر آنے کو تو میرا دل ہارٹ جو ہے وہ بیٹھنے لگتا ہے۔ یہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا تم اب تک کیا کر رہے تھے؟ پتہ یہ چلا یہ کسی ٹیوشن سینٹر میں ٹیوشن پڑھ رہا تھا، وہاں کوئی اتھیسٹ جیو یا عیسائی اس کو پلاتا رہا ہے، یہ خدا کچھ نہیں ہے، سب غلط ہے، اور یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ تو اندر سے یہ اتھیسٹ ہے، اندر سے یہ خدا کا انکار کرتا ہے، ظاہر سے ماں باپ کے کہنے کی بنا پر ہمارے ساتھ آیا، اب جب ٹھیک دروازے پر پہنچا تو اللہ نے اندر نہیں آنے دیا، اس کا دل ہی نہیں مانتا اندر۔ کہتے ہیں ہم نے 2 دن تک اس کی کاؤنسلنگ کی، اس کو سمجھایا، اور جب اس کو ٹھیک طرح سے کلمہ پڑھایا، دوبارہ مسلمان بنایا، اب اس کو ہم لے گئے عمرہ کرنے کے لیے، تب وہ اندر داخل ہوا۔ اس لیے میرے بھائی آپ تمام حضرات، مرد حضرات بھی خواتین حضرات بھی، بہت شکر پڑھیں، یا اللہ کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ ہم آپ کے گھر میں حاضر ہو جائیں گے؟ کیا یہ صحیح ہے ہم آپ کے گھر کا طواف کریں گے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم آپ کے گھر کے اس گھر کی زیارت کریں گے جو اس کائنات کا سب سے پہلا گھر ہے؟ قرآن کریم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس کائنات میں سب سے پہلا گھر وہ ہے جو خانہ کعبہ ہے، اور سب سے پہلے تعمیر کس نے کیا؟ فرشتوں نے۔ فرشتوں کا کنسٹرکشن کیسا ہوگا ہم نہیں بتا سکتے، ممکن چھ تم آسان کانہ تھامژ لائن آسان کانہ تھامژ، اکھ کن گئی بس چکونے میں 4 پتھر انہیں رکھے ہوں گے، یہی فرشتوں کا خانہ کعبہ۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ کی کنسٹرکشن حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اس دنیا میں اس سے پہلے کہیں کوئی گھر نہیں بنا، آدم علیہ السلام نے انہی پتھروں کے اوپر ایک اور پتھر اور رکھا، بس اتنا ہی کیا، یہی خانہ کعبہ تھا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ چل رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 حج کیے ہیں، اس کا مطلب ہر سال وہ حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ گھر کیا ہے؟ وہی دیوار لگی ہوئی ہے، بالکل ایسے مان لیں جس طرح سے آپ کے باغوں میں وہ جو کنو دیوار سے آسان تھے،
इसी तरह का कोई दीवार रहा होगा, और किस तरह, कहाँ से वो पत्थर किस तरह से लाए गए होंगे वल्लाहु आलम। बस इतना किताबों में लिखा हुआ है। खाने काबा गोडनिच तमीर फरिश्तन हिंद जरिए, खाने काबा दोयम तमीर हज़रत आदम के जरिए। उसके बाद फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आ गया, सारी दुनिया पानी में भर गई। उसमें खाने काबा में चारों तरफ से मलबा आ गया, रेत मिट्टी पत्थर वो सारा भर गया, तो वो दीवारें ख़त्म। मुझे भाई तुम लब कह के आ सकते, तुम कह नहीं कहा। ज़माना चलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम का ज़माना आ गया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया चलो मेरा घर तामीर करो। अल्लाह ने हुक्म दिया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में हैं, अल्लाह का हुक्म है मेरा घर तामीर करो। कहाँ तामीर करेंगे, जगह नहीं मालूम है, लोकेशन नहीं मालूम है। हुक्म आया, हज़रत जिब्रील ने कहा यहाँ खुदाई करें आप। खुदाई की तो नीचे पत्थर निकल गए, बड़ी खुशी हो गई। आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के रखे हुए पत्थर निकल गए, और उसका चारों तरफ से खुदाई की तो बुनियाद हाथ आ गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की। क्या तामीर की? सो और लब कर रख खड़ा, बस कोई छत नहीं, 4 दीवारें खड़ी कर दी और कोई छत नहीं। तकरीबन 40 बाई 60, तकरीबन 40 बाई 60 समझाओ ने खर्च अर्ज करा कि जहन में कैसे रोज़ लिए खाने काबा तकरीबन 40 बाई 60 था। ठीक है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर में भी क्या क्या अजीब वाक़यात पेश आ गए। तामीर में जब दीवार ऊपर चली गई, अब ज़रूरत है खवाज की। खवाज कहाँ से लाएंगे? उन्होंने पत्थर लाया और वो खाने काबा की दीवार के पास में रखा बतौर खवाज। जब दीवार उससे ऊपर चली गई तो पत्थर स्प्रिंग की तरह से ऊपर उठता था, पत्थर स्प्रिंग की तरह से ऊपर उठता था। और जब स्प्रिंग के बाद पत्थर रख करके नीचे उतरना होता था, स्प्रिंग की तरह पत्थर नीचे बैठ जाता था। आज जो स्प्रिंग ही है, आप देखेंगे, यहाँ भी देखे होंगे शायद, वहाँ तो बहुत ज़्यादा स्प्रिंग है खवाज की शक्ल में। बटन दबाया स्प्रिंग ऊपर चलता है, बटन दबाया खवाज नीचे बैठता है। तो खवाज वो खवाज जो था वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने का वो पत्थर, वही पत्थर इस वक्त खाने काबा के बाहर लगा हुआ है, तछवना मकाम इब्राहीम। और उस मकाम इब्राहीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशानात आज तक मौजूद हैं। वो नज़र भी आते हैं जब ऐसे देखते हैं। बहरहाल खाने काबा की तामीर हुई इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उसके बाद फिर तमाम नबियों ने इस खाने काबा का हज किया, हत्ता कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी खाने काबा के पड़ोस में उनकी पैदाइश हुई, उनका बचपन वहीं गुजरा, उनकी जवानी वहीं गुजरी, उनको नबूवत भी वहीं मक्का मुकरमा में अता हुई। 53 साल उन्होंने वहीं गुजारे। फिर अल्लाह के नबी मदीना चले गए, फिर मदीने के बाद हज करने उसी जगह आए। फिर सहाबा ने हज किए, फिर सहाबा के बाद सारी इस्लामी तारीख़ में ताक़ुन के तमाम मुहद्दिसीन, तमाम अइम्मा मुज्तहिदीन, तमाम औलिया किराम, तमाम उम्मत, आज तक करोड़ों इंसान। और बड़ी अजीब बात यह है, दुनिया में इतनी मोहब्बत किसी घर को नहीं मिली जितनी मोहब्बत इस खाने काबा को मिली। इतना शौक लोगों को किसी घर को देखने का नहीं है जितना, न टोरंटो टावर, न ताजमहल, न दीवारें चीन, कोई नहीं। अजायबात दुनिया क्या कहते हैं, 7 अजायबात, 7 उजूबे दुनिया के हैं, यकीनन है। सबसे बड़ा उजूबा खाने काबा है। इसको जितना देखते रहेंगे कभी इंसान का दिल नहीं भरता। हालांकि सीधी चार एक कमरा है जिसकी दीवार भी कोई नहीं, चारों तरफ से दीवार से कमरा बंद है, बस इतना है। अख सुकूंजल कमर या नका आर्ज, कोई खूबसूरती की चीज उसमें नहीं है। दीवार बुलंद दीवार है, इधर से भी बुलंद दीवार, इधर से बुलंद दीवार, इधर से एक तरफ से दरवाजा है और दरवाजे में अंदर जाने का है, दरवाजा पर लॉक है, बस और कुछ नहीं। और एक कोने में हजर अस्वद लगा हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। खूबसूरती की जितनी चीजें हुआ करती हैं किसी भी बिल्डिंग में, उनमें से कोई चीज वहां नहीं है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में जितनी मोहब्बत के साथ इस खाने काबा को लोग देखते हैं, इतनी मोहब्बत के साथ किसी चीज़ को नहीं देखा जाता, हत्ता कि मुसलमान भी और गैर मुस्लिम भी। मैंने वाक़या पढ़ा भी सुना भी, जिस शख्स ने बयान किया उसके सामने हमने वाक़या सुना। कहने लगे एक अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने अपनी ब्रांच खोली जिद्दा में, और अपने पूरे स्टाफ से उन्होंने कहा कि हमने इस कंपनी की एक ब्रांच जिद्दा में खोली है, जो लोग जिद्दा ब्रांच में काम करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन दे दें। कहते एक लेडी ने अपने हस्बैंड से कहा, हमने बहुत सारी ब्रांचों में काम किया, बहुत सारी कंट्री में, अब हम वहीं जाएंगे, अरब कंट्री भी देख लेंगे, तुम दरख्वास्त दे दो, हम जिद्दा जाएंगे। कहते हैं उन्होंने दरख्वास्त दे दी, हम जिद्दा ब्रांच में काम करेंगे। अब ये अमेरिकन जोड़ा जिद्दा की ब्रांच में आ गया। बीवी एक दिन शौहर से ये कहती है कि यहाँ से लोग चलते रहते हैं सफ़ेद कपड़े पहनकर, इनकी लेडीज जो है वो ऐसी होती है बंद करके, और ये मर्द चलते रहते हैं सफ़ेद कपड़े पहन करके, ये कुछ पढ़ते रहते, ये कौन लोग हैं? तो हस्बैंड ने कहा ये मुस्लिम हैं और इनका यहाँ आगे होली काबा है, ये वहाँ जाते हैं।
بیوی کہتی ہے میں روز ان کو دیکھتی رہتی تھی، کچھ دنوں بعد یہ مجھے اچھے لگنے لگے، پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا یار ایک دن ہم بھی جائیں گے وہاں، یہ ہے کیا وہاں خانہ کعبہ؟ ان کا دیکھتے ہی ہولی کعبہ کیا چیز ہے؟ کہتا ہے ہسبینڈ نے کہا ہم وہاں نہیں جا سکتے، وہاں بین ہے، وہاں نان مسلم کے لیے الاؤ نہیں ہے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے تم ایسا ہی ڈریس لگاؤ، میں بھی ایسا ہی کور کروں گی، تو ہم ان کو پوز کریں گے ہم بھی مسلم ہیں تو اندر جائیں گے۔ شوہر نے کہا وہاں پکڑ لیں گے ہم کو راستے میں۔ بیوی نے ضد کی نہیں کوشش کریں گے، مجھے شوق ہو رہا ہے جانے کے دیکھنے کا۔ بہرحال تو ہوتے ہوتے شوہر آمادہ ہو گیا، تو شوہر نے بھی وہی احرام باندھا، وہ دیکھا دیکھی کس طرح، تو لیڈی نے اس طرح سے کور کیا اور سکارف لگایا اور جا رہے ہیں۔ اتفاق کی بات جہاں چیکنگ پوائنٹ ہے وہاں چیکنگ پوائنٹ ہے، پولیس والے نے گاڑی میں نظر ڈالی، اس نے دیکھا احرام باندھے ہوئے، اس نے سوچا مسلمانوں کے اتنے جاؤ۔ یہ کبھی ہوتا ہے، جہاں چیکنگ کا خطرہ تھا وہاں اس نے چھوڑ دیا، یہ بہت خوش ہو گئے، پہنچ گیا مکہ شریف۔ اب مکہ شریف پہنچ کر یہ میں نے واقعہ سنا، خود مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر سنا، ان کا نہیں، جو بعد میں بیان کر رہے ہیں وہ سنا رہے واقعہ۔ مکہ مکرمہ پہنچے تو اب معلوم کرتے رہے اندر کہاں سے جانا ہے، بہرحال ہوتے ہوتے تو اندر خانہ کعبہ پہنچ گئے۔ اب دیکھ رہے ہیں خانہ کعبہ طواف چل رہا ہے، تو بیوی شوہر سے کہتی ہے، جو ہی بیوی نے شوہر کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو چل رہے تھے۔ بیوی نے شوہر سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے سمجھ میں نہیں آتا مجھے کیوں رونا آ گیا۔ بیوی کہتی ہے چلو ہم بھی یہ راؤنڈ لگائیں گے، یہ راؤنڈ لگانا بڑا مزیدار لگ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، راؤنڈ لگانے کے لیے تو پہلے مسلم بننا پڑے گا۔ انہوں نے کہا پھر مسلم بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کسی پولیس والے سے پوچھا اگر کسی کو مسلم بننا ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم نان مسلم۔ انہوں نے کہا یہاں کیسے آپ لوگ؟ انہوں نے کہا ہم آ گئے ہیں۔ اس نے کہا بھائی اچھا۔ انہوں نے بھیجا امام کے پاس، امام کعبہ کے پاس۔ امام کعبہ کے پاس گئے، پہلے تو اس نے حیران کیا تو آپ لوگ کیسے یہاں پہنچ گئے؟ یہاں تو الاؤ نہیں ہے نان مسلم کو آنا، لیکن آئے تم کیسے؟ کہنے لگے ہم آ گئے۔ کہاں کے ہوگا؟ امریکن۔ ٹھیک، اب امام صاحب نے کہا چلو یہ آ ہی گئے ہیں، اب کیا مسئلہ ہے؟ کہ مسلمان۔ اس کو خوشی ہو گئی، اس نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ ایک پولیس والا ساتھ دیا، پولیس والے نے ایک گائیڈ کو لایا، اور وہ وہاں کا تھا وہ مولوی، تو تمہیں تھا متوا دیا، کہا یہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور یہ امریکن کمپنی کا کوئی مینیجر ہے اور اس کو تم طواف کہتے ہیں۔ جب طواف انہوں نے کیا دونوں مسلسل روتے رہے۔ اس لیڈی نے اس آدمی سے ملاقات کی جو آدمی ہمیں یہ واقعہ سنا رہا ہے، اس لیڈی نے اس سے سوالات کیے اسلام کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں وغیرہ، اور اس شخص نے اس لیڈی سے پوچھا آپ ہمیں پہلے یہ بتاؤ آپ مسلمان کیوں بنی؟ اس نے کہا ہم کو خانہ کعبہ نے مسلمان بنایا، کسی مسلمان نے ہم کو خانہ کعبہ مسلمان نہیں بنایا۔ وہ کہتے تھے اگر مجھے کوئی پوچھے گا تو مسلمان کیوں بنی، میں کہتے مجھے کعبے نے کہا۔ تم یہاں کیوں آئی؟ اگر آئی تو راؤنڈ لگاؤ۔ تم یہاں کیوں آئی؟ اگر آئے ہو تو راؤنڈ لگاؤ۔ یہ مجھے خانہ کعبہ بول رہا تھا، اس لیے میں نے ہسبینڈ کو مجبور کیا، ہم دونوں مسلمان بن گئے، اور اس کے بعد ہم نے طواف کیا۔ کہتی ہے وہ عورت مجھے زندگی میں کبھی کسی چیز میں اتنا مزہ نہیں آیا، کسی بھی چیز میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا مزہ وہ راؤنڈ لگانے میں آیا۔ وہ تو راؤنڈ ہی کہتے تھے طواف کرنے میں۔ حضرات آپ کو اسی خانہ کعبہ میں جانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ آپ کا وہاں پہنچنا بہت مبارک کرے، بہت مبارک کرے۔ آپ نے اندازہ کیا ہوگا جو ہی آپ کے خاندان والوں کو پتہ چلا یہ موجود حجک ارادہ کرمت یہ نیران میں حجس، آپ کا سٹیٹس بدل گیا ہوگا، لوگ آپ کا احترام کر رہے ہوں گے، آپ سے دعاؤں کی درخواست کر رہے ہوں گے۔ جو ہی آپ کہیں گے میں حجک ارادہ کرمت، ٹھیک، اگلا فوراً آدمی کہے گا استغفر جو دعا، حالانکہ ہمیں معلوم ہے ہماری حالت کیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ خانہ کعبہ کی عظمت کی بات یہ ہے کہ جو ہی وہاں کے لیے آدمی ارادہ کرتا ہے، جناب والا آپ اگر کسی دفتر میں ہوں گے تو آپ کے سٹاف میں آپ کا احترام بڑھ گیا ہوگا، آپ اپنی کمیونٹی میں ہوں گے آپ کے خاندان میں آپ کا احترام بڑھ گیا ہوگا، حالانکہ ابھی گئے ہی نہیں، ابھی تو صرف ارادے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو گورنمنٹ حج کمیٹی کے ذریعے سے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کا حال آپ اندازہ نہیں کر سکیں گے۔ جب وہ درخواست دیتے ہیں پھر سلیکشن نہیں ہو پاتا، اتنا غم، اور جب سلیکشن ہو جاتا ہے تو اتنی خوشی ان کو ہوتی ہے کیونکہ وہ تقریباً نسبتاً سستے میں ہو جاتا ہے۔ وہاں جن لوگوں کا سلیکشن نہیں ہوتا ان کو دیکھیں آپ کیسے روتے ہیں، وہ پچھتانا ہے، کہاں پونس موس دماغ، کہاں سفارش گزبانی، مگر بات گس نہیں آ رہی۔ آپ حضرات کا وہاں جانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور بہت خوشیوں کے ساتھ آپ جائیں، بہترین طرح سے سارا حج کریں، سارے گناہ معاف کرا کر کے جائیں، اور یقین رکھنا چاہیے۔ میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے حج کیا اور کوئی غلطی وہاں نہیں کی، غلطی کون سی؟ جو غلطیاں انسان سے ہو سکتی ہیں، مثلا چوری،
دوسرے اس طرح کے گناہ، آنکھ کی غلطی، خیالات کی غلطی، جس نے کوئی گناہ، من حج ولم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا رفث نہیں کیا۔ رفث کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو مرد اور عورت کے درمیان گناہ کی ہوتی ہے وہ نہیں کیا، ولم یفسق، اور نہ کوئی فاسقانہ کام کیا۔ فاسقانہ کام مطلب کسی کو دھکا دیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کی، کسی پر مار پیٹ کی، کسی کا مال اڑایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حج میں یہ دو کام کسی نے نہیں کیے تو راجع کا یوم ولدت امہ، وہ واپس جب آئے گا تو ایسا آئے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے، گناہوں سے پاک صاف۔ عرفات کے میدان میں آپ پہنچیں گے، آپ کو یقین رکھنا چاہیے آج شام کو ہم جب عرفات سے باہر نکلیں گے ہم بالکل صاف ہوں گے، ہم کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں شیطان کو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے اس دن کہ آج تک زندگی میں نے اسے جتنے گناہ کرائے ہیں افسوس یہ سارے معاف کرا گیا، یہ تو بالکل صاف۔ اس کے بعد شیطان ارادہ کرتا ہے ٹھیک ہے صاحب میری محنت ساری تم نے ختم کر دی، اب نئے سرے سے میں تمہارے ساتھ دوستی جوڑوں گا پہلے سے زیادہ مضبوط، تاکہ میں تم کو وہ سب کچھ پھر کرا سکوں جو میں نے اب تک تم سے کرائے ہیں۔ اس میں کبھی کبھی شیطان کو افسوس ہوتا ہے اس سے میں نے جوانی میں کچھ ایسے کام کرائے ہیں، اب میں بڑھاپے میں وہ کام اس سے نہیں کرا پاؤں گا، تو گویا گناہوں کا وہ انبار میں اتنا پیدا نہیں۔ اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جیسے مزاج تلخی، کسی کا مزاج ہے بد اخلاقی کا ہے، کہتا ہے میں نے تمہیں جوانی میں بھی بد اخلاقی کرائی، بڑھاپے میں بد اخلاقی، چنانچہ کبھی کبھی حاجی جب واپس آتا ہے تو اس کا مزاج اور زیادہ گرم ہوتا ہے۔ پچھے کاشی بنا دبن حج و حج کرت آمد مگر ٹیٹھو مچھو زیادہ ہی، یہ کہتے ہیں کشمیر۔ واقعاً ہم نے بھی دیکھا ایک آدمی بہت اچھے نرم مزاج کا تھا، جب وہ واپس آ گیا تو زیادہ ہی گرم ہو گیا ہے، اب اپنے بیوی بچوں سے بھی لڑتا رہتا ہے۔ کہنے لگا سمجھی یہ حج کرت آو امس مزاج بدلی ہومت، یا زیادہ تیز گومت، حج زیادہ تیز ہومت، یہ جملہ بولتے ہیں کشمیر کے پرانے لوگ، خاص طور پہ گاؤں میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں حج کر کے آتے ہیں مزاج بدل گیا، کیا یہ سوری چینج گومت، اب مزاج ہی چینج گومت، یہ کوتا نرم چھو، یہ کوتا حلیم بن، اب کوتا، یہ تو ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہدایت کا نور کہاں ہے تو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں۔ آپ سوچیں جس نبی کا زندگی بھر ہم نام لیتے رہے، جس کعبے کا تذکرہ ہم زندگی بھر سنتے رہے، جس مدینے کا نام ہم زندگی بھر سنتے رہے، جو ہسٹری اپنی نبی کی ہم زندگی بھر پڑھتے اور سنتے رہے، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہی ہے وہ کعبہ جس کعبے کا تذکرہ قرآن میں، جس کعبے کا تذکرہ تمام نبیوں کے لائف میں، جس کعبے کا تذکرہ نبی کی زندگی میں، اس کعبے کو ہم اپنی آنکھوں، یہی ہے وہ کعبہ۔ سیدھی بات ہے، بچے سے کہا گیا کہ پاور جو ہے یہ خطرناک ہے، ہاتھ لگاؤ گے تو جھٹکا کھا جاؤ گے، اور اس کے بعد اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے وہ کوا تار میں لگ گیا، اور تار میں لگنے کے بعد پھر وہ تڑپ رہا ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اب تو پورا یقین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یقین کی اور کون سی جگہ ہے کہ جب اور زیادہ پختہ یقین ہوگا، جس نبی کا ہم زندگی بھر لیتے رہے اس نبی کے شہر میں ہم پہنچے، اس نبی کی مسجد میں پہنچے، اس نبی کے اس پورشن، نبی کی مسجد کے اس پورشن میں ہم پہنچے جس پورشن میں اللہ کے نبی نے 10 سال نمازیں پڑھائی ہیں، کتنا قرآن وہاں نازل ہوا، کتنے لوگوں نے وہاں کلمے پڑھے، کتنی مرتبہ وہاں سجدے اللہ کے نبی نے کیے ہوں گے، کون کون سے معجزات وہاں ظاہر ہوں گے، اور اسی جگہ ہمارا یہ حاجی کھڑا ہوگا 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ یہ اس احساس کیسے یا جائے ونکس کھڑا چوس، جس جگہ میں یہ سجدے کر رہا ہوں ہو سکتا ہے اس جگہ اللہ کے نبی، ہو سکتا ہے یقیناً اس جگہ اللہ کے نبی کے سر مبارک میں سجدے کیے ہوں گے، وہی میرا سجدہ اس وقت ہو رہا ہے، اس کی ایمان کی حالت کیا ہوگی؟ جناب ایک کا باپ وفات پا چکا ہے، یہ گاؤں میں پہنچا، گاؤں والوں نے کہا چکا فلن سننے چو کہ جناب چون مولا شو اور آمو سوسی یا جائے بیت، انسان بڑی حیران ہو کر دیکھتا ہے یہ جائے شاؤسمون مول بیت۔ آپ گھومنے کے لیے گئے، گلمرگ کے اوپر پہاڑ پر چڑھے، اور پہاڑ پر چڑھ کر کے وہاں کسی نے کہا آج آپ آئے ہیں نا گھومنے کے لیے، آپ کے ابا جان بھی یہاں آئے تھے اور اس پہاڑ پر بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا تھا، بہت تعجب کے ساتھ اس کو دیکھیں گے، وہ آپ کے لیے یادگار بن جائے گا۔ یہ تو انسان کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جہاں بیٹھے ہوں گے اس جگہ کی عظمتوں کا کیا، کشمیریوں کا حال تو معلوم ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے شاہ ہمدان اس پتھر پر بیٹھے ہیں، آپ کو معلوم ہے کشمیری کیا کریں گے اس پتھر کا؟ خدا بنا دیں گے، حالانکہ وہ کرنا صحیح نہیں ہے، مگر بہرحال تاریخ کی چیز ہے وہ کہ شاہ ہمدان اس پتھر پر بیٹھے ہیں، یا اس پتھر پر بیٹھ کر انہوں نے ایک کو کلمہ پڑھایا ہے، جناب یادگار بن جاتا ہے۔ وہ کیوں یادگار بن جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ ہسٹری وابستہ ہو گئی، وہ پتھر ہی اب بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ہسٹری وابستہ ہو جاتی ہے۔ تو جس شہر کے ساتھ، جس شہر کے ذرے ذرے کے ساتھ ہماری نبی کی ہسٹری جڑی ہوئی ہے، اس شہر کا ذرہ ذرہ قیمتی ہے، وہ مدینہ طیبہ، وہاں آپ کا حاضری ہوگی۔ جس احد کا تذکرہ قرآن میں ہے،
جس احد میں فرشتے نازل ہوئے اور وہاں جنگ ہوئی اور صحابہ شہید ہوئے اور اللہ کے نبی زخمی ہوئے اور کیا کیا ہوا، وہ احد اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. یہ ہے سامنے وہ احد، اسی میدان وہ جنگ ہوئی ہے، اسی میدان میں اللہ کے نبی کا خون گرا ہے اور اس زمین پر جذب ہے. اسی نبی میں اللہ کے نبی کے آنسو گرے ہوں گے، وہ زمین میں جذب ہے. اسی نبی میں، اسی سرزمین میں ادھر سے کافر تھے ادھر سے مسلمان تھے، اسی سرزمین میں حضرت حمزہ شہید ہوئے، یہیں وہ سامنے دفن ہے، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے تمام شہیدوں کے سردار میرا چچا حمزہ ہے، سید الشہداء حمزہ. اور وہ قبر صاحب اس احد پہاڑی پر کھڑے ہوں گے آپ، جس احد پہاڑی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جن لوگوں کو میں نے ڈیوٹی لگائی اس پہاڑی پر رہنے کے نیچے مت اترنا. اور بعد میں وہ صحابہ نیچے اتر آئے تھے، کیا ہوا تھا وہ ہم کو احد کی ہسٹری نہیں سنانی ہے، لیکن اس پہاڑی جب آپ کھڑے ہوں گے آپ اور جاننے والا جب بتائے گا آپ کو ہم اس پہاڑی پر اس وقت کھڑے ہیں. جس میں کل نعت سن رہا تھا تو وہ نعت پڑھنے والا بعض دفعہ شاعر بڑی عجیب اشعار کہتا ہے، تو شاعر نے شعر میں کہا ہے کہ حضور کو کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ جنگ احد میں جو پتھر آپ کو لگے تھے ان پتھروں سے جو خون گرا تھا کاش اس وقت میں زمین میں نیچے ہوتا وہ خون مجھ پر گرتا. کہ جنگ خندق میں جو پتھر آپ نے پیٹ پر باندھے تھے وہ پتھر مجھے مل جائیں میں ان کو چوموں گا کہ وہ آپ کے بدن کو ٹچ کر گئے. آپ چلتے چلتے جن چٹانوں سے گزرے ہوں گے کاش میں ان میں سے کوئی چٹان ہوتا آپ میرے پر پاؤں رکھتے. کہتا ہے وہ جن بکریوں کو آپ نے پالا اور کبھی ڈنڈے سے مارا ہوگا کاش میں کوئی بکری ہوتا آپ کا ایک ڈنڈا میں کھاتا. کہتے ہیں وہ مٹی کے ذرے جن مٹی کے ذروں پر آپ چلتے چلتے وہ مٹی کے ذرے آپ کے پاؤں کے نیچے آئے ہوں گے کاش میں کوئی مٹی کا ذرہ ہوتا آپ کا پاؤں میں مجھ پر پڑ. میرے بھائی ایسی محبت کی شاعری دنیا میں کہیں نہیں ہوتی، یہ تو محمد رسول اللہ کے لیے ایسی شاعری ہوتی. یہ شاعری ہے، یہ شعر کہہ رہا ہے جذبات. ایسی محبت کا اظہار کوئی عاشق اپنے معشوق کے لیے نہیں کر سکتا، کوئی دوست اپنے دوست کے لیے نہیں کر سکتا. یہ تو حضوری کی ذات ایسی ہے، ان کے لیے آدمی ایسے جذبات پیش کرتا ہے. کاش میں وہ پتھر ہوتا جس پر تو نے پاؤں رکھا، کاش میں وہ گھاس ہوتا جو تیری بکری نے کھائی، کاش میں وہ بکری ہوتی جس پر تو نے ڈنڈا مارا، کاش وہ پتھر ہوتا جس پر تو نے ٹیک لگائی، کاش میں وہ پتھر ہوتا جو آپ نے پیٹ کے ساتھ باندھا. محبت کا اظہار. ماں اپنے بچے کے لیے محبت کا اظہار کرتی ہے، کیا کہتی ہے بلگائے بلائی بلگائے رچھک، ورنہ کہاں اپنے خون نکال کر کے اس کو چھڑکے گی وہ، مگر بولتی تو ماں یہی ہے بلگائے بلائی بلگائے رچھک بواندائی زو. یہ ساری محبت ہے، ورنہ حقیقت میں کوئی اگر خدا نہ خواستہ کوئی بلا آ گئی کسی بچے کو، ماں اب تک کہہ رہی تھی بلاگائے بلائی، ممکن ہے اس وقت وہ جان بچانے کے نکل جائے گی، مگر اب تک کہہ رہی تھی بلاگائے بلائی بلگائے رچھک بواندائی زو بکرائی کیا تھا. محبت ایسی ہی چیز ہے. بہرحال آپ کو بہت مبارک. آج سے بہت زیادہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، بہت زیادہ استغفار کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو تیار کریں. یہ سمجھیں کہ میں اپنی زمین کو تیار کروں گا، وہاں رحمتیں اتریں گی اور وہ رحمتیں میرے اندر جذب ہو جائیں گی. حدیث میں ہے، فرماؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماؤ، خانہ کعبہ پر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. خانہ کعبہ پر سے روزانہ اکت وہ رحمت نازل گساں 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے اور 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے لیے، 20 رحمتیں صرف ان انسانوں کے لیے جو خانہ کعبہ کو صرف نظر رکھے دیکھتے رہیں. بس دنیا میں کوئی بلڈنگ ایسی نہیں ہے آپ اس کو دیکھتے رہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں، صرف خانہ کعبہ ایسی بلڈنگ ہے. دو چیزیں ایسی، باپ کو محبت کی نظروں سے دیکھنا اس پر ثواب ملتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں ہے جس نے باپ کو محبت کی نظر سے دیکھا اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے اور ایک خانہ کعبہ. تاج محل کو دیکھنے سے کوئی اجر نہیں ملے گا، خوشی تو ہو سکتی ہے آپ کو، کنسٹرکشن عجیب ہے، لال قلعے کو دیکھ کر کے، دیوار چین کو دیکھ کر کے، ٹورنٹو ٹاور کو دیکھ کر کے، یا اور بھی جو دنیا کے عجائبات 7 عجائبات رہتے ہیں ہمیشہ دنیا میں، یا مصر کے اہرام دیکھ کر کے ثواب کچھ نہیں ہے. یہ صرف خانہ کعبہ ہے جس کو دیکھنے پر بھی ثواب ملے گا. بہرحال آپ ارادہ کر کے نکلیں گے انشاءاللہ کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، بہترین طرح سے حج کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں آپ کو 3 چیزیں چاہیے. نمبر 1، انتظامات سارے اچھے ہوں. یہ ٹور آپریٹر کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کو تمام انتظامات ٹھیک کر کے دے. آپ کے کھانے کا اچھا انتظام کرے، آپ کے رہائش کا اچھا انتظام کرے، آپ کے ٹرانسپورٹ کا اچھا انتظام کرے، جو اس کی ڈیوٹی ہے یہ اس کا کام ہے. اور دوسرا کام آپ کا خود کا ہے کہ آپ کو خود سارا کچھ کرنا ہے. یاد رکھیں آج کا زمانہ فیسلٹیز کا زمانہ ہے. وہ پہلا وہ مشکلات والا زمانہ نہیں تھا. وہاں تو جناب گھاس لے کر بھی ساتھ چلنا ہوتا تھا، لکڑیاں ساتھ لے کر چلنی پڑتی تھی، پانی ساتھ لے کر کے جانا پڑتا تھا، کیونکہ عرفات میں کہیں پانی نہیں ہے.
مینا میں کوئی پانی نہیں تھا، پانی لے کر جانا پڑتا تھا، ایک ایک ہفتے کے لیے پانی ساتھ لے کر رکھنا پڑتا تھا، بلکہ جس اونٹ پر سفر کرتے تھے اس اونٹ والے کو بھی پانی پلانا یہیں سے کھلانا پلانا پڑتا تھا۔ آج تو آسانیوں کا زمانہ ہے، آج تو ہر جگہ اے سی ہے، آج تو ہر جگہ فریج کا پانی ہے، آپ کو قسم قسم کے جوس ملیں گے، آج تو انسان کھا کھا کے تھک جاتا ہے، وہ زمانہ بھوکے پیاسے رہ کر کے کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا، آپ کی خالہ، آپ کی چچی نے، پیچی، انہوں نے آپ کے لیے دودھ بھیجا، بس اس کے علاوہ حضور نے کچھ نہیں کھایا عرفات کے میں، اور آپ کو ایک آدمی بریانی کے پیکٹ لائے گا، جوس کے پیکٹ لائیں گے، کھانے کے پیکٹ لائیں گے، پھلوں کے پیکٹ لائیں گے، آپ کھا کھا کے تھک جائیں گے۔ آج آسانیوں کا زمانہ ہے، اس زمانے میں کوئی ٹینٹ نہیں لگتا تھا، آج تو آپ کو اسی ٹینٹ لگائے جائیں گے، تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، فیسلٹیز کا زمانہ ہے۔ اس وقت ہم آسانیوں والی زندگی، میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں آج کے تو اکثر انسان بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جیسے قالین ہے ایسے قالین بادشاہوں کیا ہوا کرتے تھے۔ آپ اگر کبھی دیکھیں گے پرانے بادشاہوں کے بسترے، میں نے دیکھا وہ مغلوں کے بسترے جس طرح آج ہمارے گھروں میں بسترے بس ایسے ہی ہیں، اس سے زیادہ اچھے ڈنلپ ان کے پاس نہیں تھے، ان سے زیادہ اچھے بیڈ ان کے پاس نہیں تھے۔ آج جتنے اچھے اچھے کھانے ہم کھاتے ہیں، آج جتنے اچھی سواریوں میں ہم سفر کرتے ہیں، آج جس طرح سے صاحب گرمیوں میں سردیوں کے انتظامات، ایسے بادشاہوں کے پاس کہاں تھے؟ وہ زیادہ سفر کرتے تھے ہاتھی پر، بس ہاتھی کے علاوہ تھا ہی نہیں کچھ۔ آج تو آپ اے سی گاڑیوں میں اور لگژری گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں، آرام کے ساتھ، گھر پہنچے تو اے سی ہے، گاڑی میں پہنچے تو اے سی ہے، آفس میں پہنچے تو اے سی ہے، ہر جگہ ٹھنڈے پانی ہے اور صاحب فریش واٹر ہے، وہاں تو آسانیوں کا زمانہ گزار رہے ہیں ہم، فیسلٹیز کا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی میں کبھی صابن استعمال نہیں کیا، دیکھا بھی نہیں صابن۔ ہم اپنے باتھ روموں میں کتنے قسم کے صابن استعمال کر رہے ہیں، باڈی کے لیے الگ صابن، بالوں کے لیے شیمپو، پیسٹ، دانتوں کے لیے پیسٹ، کموڈ کے لیے الگ صابن ہے، کپڑوں کے لیے الگ صابن ہے، برتنوں کے لیے الگ صابن ہے، گرم پانی، نل کے سرد پانی کے الگ شاور لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، اللہ کے نبی نے زندگی میں کبھی گرم پانی سے وضو نہیں کیا، نہایا نہیں، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے شاور کیا ہوتا ہے۔ ان کے پاس تو مگ بھی نہیں تھا جس مگ سے وہ اپنے جسم پر پانی ڈالتے، انہوں نے ہمیشہ بالٹی میں سے پانی یوں نکال کر سر پر ڈالا اور غسل کیا۔ ایسی زندگی اللہ کے نبی نے گزاری ہے۔ آج ہم فیسلٹی، میں اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ فیسلٹی سے فائدہ اٹھانا کوئی غلط ہے، نہیں، فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں، لیکن دور کو بھی سمجھنا ہے۔ تو آج آسانیوں کا دور ہے، اس لیے آپ اچھے طرح سے حج کریں گے، کھانے پینے کوئی مشکل نہیں، پینے کی مشکل نہیں، رہنے کی مشکل نہیں، ٹرانسپورٹیشن کی کوئی مشکل نہیں ہے، اے سی کمرے میں لگے ہوں گے، آسانی ہوں گے، فین ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ یہ تو بس تمہیدی باتیں تھیں، اگلی جو اصل بات ہے وہ اب شروع کرتے ہیں۔ حضرات، دنیا مز ہر اخ عبادت ہے کو ہر جائے کرت، نماز، روزہ، خیرات، صدقات، حسن اخلاق، ہمدردی، ماں باپ کی خدمت، اولاد کی تربیت، یہ سب عبادت ہے، ہر جگہ یہ کر سکتے ہیں آپ، تلاوت ہر جگہ کر سکتے ہیں، روزے ہر جگہ رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ خیرات ہر جگہ، مگر تر عبادت تم جو دنیا میں کہیں نہیں کر سکتے وہ صرف خانہ کعبہ میں ہوں گی۔ نمبر 1 حج، نمبر 2 عمرہ، نمبر 3 طواف، یہ 3 عبادتیں دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی، یہ تو صرف خانہ کعبہ میں، کیونکہ کعبہ ہر جگہ نہیں ہے۔ طواف صرف کعبے کا ہوگا اور کسی چیز کا نہیں ہوگا، عمرہ صرف کعبے میں ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا، حج صرف مکہ میں ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 عبادتیں وہیں ہوں گی اور کہیں نہیں ہوں گی۔ آپ کو انشاءاللہ حج بھی کرنا ہے، عمرہ بھی کرنا ہے اور طواف بھی کرنا ہے۔ تو ساتھ میں چوتھی چیز ایک اور ہے، دعائیں کرنی ہیں، وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ اور دنیا میں کہیں نہیں ہے جو مکہ مکرمہ مدینہ شریف میں ہے، اور کہیں نہیں۔ ویسی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا ملتزم خانہ کعبہ کا گیٹ اندر جانا اور حجر اسود کے درمیان کے پورشن کو کہتے ہیں ملتزم۔ اس کرو تسلیم فرض کرو یہ ہے حجر اسود، یا کونجس پر حجر اسود، اس کونے پر حجر اسود ہے اور یہاں پر خانہ کعبہ کا گیٹ اندر داخل ہونے کا ہے۔ اس گیٹ اور حجر اسود کے درمیان کے پورشن کا نام ہے ملتزم۔ اس جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور جب واپس نکلے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو بھی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عبداللہ اس جگہ آنسو بہانے چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا اس جگہ جو دعا کی جاتی ہے فوراً قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے بھی وہاں جتنی دعائیں کی وہ قبول ہوئی۔
अमसुन शागिर छवाना मैं आजा यम दुआ गए तुम गई कबूल। उसके बाद से आज तक हिस्ट्री में हर दौर में लोग कहते हैं इस जगह हमने जो दुआएं की वो कबूल की हैं। और हमारे उस्तादों ने बारहा हमसे कहा भाई हमने भी वहाँ दुआ की वो कबूल हुई। एक कहता है मैं भी अपना मुशाहिदा कहता हूँ मैंने दुआ की। मुझे भी याद आता है एक खातून के बारे में कहा जाता था इसको औलाद कभी नहीं होगी, ठीक, हमने भी वहाँ खड़े कर दुआ की या अल्लाह सही बना एम साइकिल बाचू बने चेनिस दरवा, आज उसके 4 बच्चे। मैं अपने एक भाई को जानता हूँ, लोगों डॉक्टरों ने उसको कहा था खतरे में है, लाइलाज बीमारी है, वहाँ दुआएं की, आज वो ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहा। उसको डॉक्टरों ने डिक्लेयर किया था हार्ट पेशेंट है और शायद 1.5 साल जिंदा रह सकेगा, उसके बाद उसका हार्ट बैठ जाएगा। आज 5 साल हो गए, वो ठीक है। बाकी किसी जगह अल्लाह का फैसला होगा, नहीं होना है तो अलग चीज़ है। लेकिन दुआओं के कबूल होने की जगह खाने काबा के एक तरफ गोल दायरा बना हुआ है, अंदर जब जाएंगे उसका नाम है हतीम। ये हतीम का सजा, ये वो जगह है कि जहाँ से अल्लाह के नबी मेराज के लिए रवाना हुए थे और इसी जगह आपका गुस्ल दिया गया और इसी जगह हज़रत जिब्रील हज़रत मीकाईल आए और जन्नत से बर्तन लाए गए, आब जमजम से आपका दिल मुबारक धोया गया और यहीं से बुराक पर सवार हुए, यहीं से रवाना हुए। ये ईमान बोलिए ताजाई खड़ा ऐसे। और जब उसको एहसास आया गया गुस्सा उनके साथ जाए खड़ा या जाए पान जनाब रसूल अकरम साहब खड़ा इस मिच्चे और यहाँ से वो मेराज में निकलेंगे। तो अब थोड़ी देर वो सोचे खुदाया वो कहाँ जाए, खुदाया ऐसी जाए क्या सुबह क्या गुमुत, इसके ईमान की हालत क्या होगी। और इस ईमान की हालत के बाद आगे बढ़कर वो खाने काबा को पकड़ेगा और दुआ करेगा और देखेगा दूसरों को कैसे बिलक करके रो रहे हैं और उसके बाद इसको भी आंखों में आंसू आएंगे। अल्लाह, वो ईमानी कैफियत आप यहाँ महसूस कर ही नहीं सकते। वो एक अलग ही लज्जत है, उस रोने में भी अलग लज्जत है, वो आहें भरने में भी अलग लज्जत है। बल्कि ऐसा लगता है जैसे एक बच्चा बहुत दिन अपनी माँ से दूर था और अचानक जब उसे माँ मिल गई, उसने लिपटा और बिलक कर रोने लगा। तो कहते हैं अरसे तवील तक बिछड़ा हुआ बेटा अपनी माँ को लिपट करके रो रहा है और तो उस माँ को भी रोना आ जाता है। ये कोई गम का रोना नहीं होता, ये मोहब्बत के आंसू अलग होते हैं। गम के आंसू अलग होते हैं, मोहब्बत के आंसू अलग होते हैं। वो आंसू ठंडे होते हैं, कुछ आंसू गर्म होते हैं।